اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، ابھی آج چھٹا درس ہے احکام کا۔ ٹھیک ہے، احکام کا آج چھٹا درس ہے۔ آئیے خوب، چھٹا درس ہے پانی کے ذریعے سے نجس زمین پاک کرنے کا طریقہ۔ پیچھے جو ہے وہ کہ کیا کیا چیزیں پاک کرنا بتایا پانی سے، برتن اور برتن کے علاوہ اور چیزیں کپڑے وغیرہ، لیکن ابھی آج جو بتائیں گے وہ پانی کے ذریعے سے کیا چیز ہے بھلا؟ نجس زمین کو پاک کرنے کا طریقہ، نجس زمین کو پاک کرنے کا طریقہ۔ آئیے، زمین کی طہارت، زمین کو پاک کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ تو نجس زمین کو پاک کرنے کا طریقہ، زمین کی طہارت۔ دیکھیے سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ علی اصغر، علیزہ، فوزیہ، زمین کی طہارت۔ یا تو آپ دیکھیے، آپ نے پانی کی قسمیں تو پڑھی ہیں کہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے یا تو کر ہوتا ہے، وہ جسے راکد پانی کہتے ہیں ٹھہرا ہوا، یا تو وہ کر ہوتا ہے، بتا دیا تھا کر کسے کہتے ہیں، یا قلیل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ زمین کو کر کے ذریعے سے پاک کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو عین نجاست کو دور کرنے کے بعد کر یا جاری پانی تمام نجس اجزاء تک پہنچ جائے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ عین نجاست یعنی جی نجاست لگی ہوئی ہے، ہاں، وہ نجاست مثلا جو نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو ختم کرنے کے بعد، اب جیسے پیشاب لگا ہے تو پیشاب میں عین نجاست تھوڑی ہے کہ اس کو ہٹا سکیں، جو نجاست ہٹنے والی ہو جیسے لیٹرین ہے، ٹھیک ہے، یا اور ایسی چیزیں ہیں جو ہٹائی جا سکتی ہیں، تو اس کو دور ہٹانے کے بعد یا تو کر پانی یا جاری پانی تمام اجزاء نجس، تمام نجس اجزاء تک پہنچ جائے زمین کے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ یہ تو تھا کر کے ذریعے سے یا جاری پانی کے، بتایا تھا جاری پانی اور کر پانی کا ایک ہی حکم ہے۔ تو اگر آپ کی زمین پہ لیٹرین کہیں لگی ہوئی تو لیٹرین ہٹائیے پہلے، اس کے بعد کر پانی یا جاری پانی نجس اجزاء تک سب جگہ پہنچ جائے تو پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس پانی قلیل ہے، ایک کر سے کم ہے، اس کے ذریعے سے اگر آپ زمین پاک کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے لوٹے سے، بالٹی سے پاک کرنا چاہ رہی ہیں، تو زمین اگر پانی کو جذب کر لے، اب زمین کیونکہ یا تو کچی ہے، جیسے گاؤں میں کچی زمینیں ہوتی ہیں وہ جذب کر لیتی ہے زمین پانی کو، ٹھیک ہے، یا کچھ جگہ ایسی ہوتی فرش وغیرہ ہے، پانی جو ہے اس پہ ڈالیں گے تو بہہ جائے گا۔ تو اگر زمین اگر پانی کو جذب کر لیتی ہے، پی لیتی ہے، جذب کر لیتی ہو اور اس پر پانی ڈال کر بہایا نہیں جا سکتا، مثلا گھروں میں کچی زمینیں جہاں ہوتی ہیں بہایا کہاں جا سکتا ہے پانی، تھوڑی دور تک جا کے وہ جب جذب ہو جائے گا زمین میں، تو یہ کہہ رہے ہیں زمین اگر پانی کو جذب کر لیتی ہو اور اس پر پانی ڈال کر بہایا نہیں جا سکتا ہے تو وہ آب قلیل سے پاک نہیں ہو سکتی، وہ زمین آب قلیل سے پاک نہیں ہو سکتی، کچی زمین، کیونکہ وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ لیکن اگر پانی کو جذب نہیں کر رہی ہے، جس زمین پر پانی بہایا جا سکتا ہو اس پر پانی بہانے سے پاک ہو جائے گی زمین، قلیل پانی خوب بہائیے اس پہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن وہ زمین جس پہ بہایا نہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ کیسے نہیں، بہت سی زمین ایسی ہوتی ہے اس پہ پانی نہیں بہا سکتے آپ کیونکہ وہ پی لیتی ہے کچی، ہاں تو اس کو جاری پانی سے یا کر پانی سے کریے، ٹھیک ہے۔ زمین اگر پانی کو جذب کر لیتی ہو اور پانی نہیں بہایا جا سکتا اس پہ تو وہ آب قلیل سے پاک نہیں ہوگی وہ زمین، لیکن اگر پانی بہایا جا سکتا ہے تو پھر بہائیے، پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، نجس دیوار بھی نجس زمین کی طرح پاک ہو جاتی ہے۔ نجس دیوار پہ آپ کیونکہ دیوار پہ تو اکثر پہ پانی بہا ہی دیا جاتا ہے تو قلیل سے آپ بہا دیجئے، کر سے جاری سے بھی۔ نمبر 2، زمین پاک کرتے وقت اگر پانی بہہ کر کسی گڑھے میں یا کسی دوسری جگہ جائے تو وہ تمام جگہ جہاں سے پانی گزرا ہے وہ پاک ہو جائیں گی۔ مثلا یہاں پہ آپ نے نجس زمین ہے، مثال کے طور پہ آپ نے پانی بہایا، یہاں سے بہتا بہتا چلا گیا یہاں، تو یہ سب جگہ پاک ہوتی چلی جائے گی،
जी हाँ। جی آقا. जमीन, ये तो था पानी की बात. मुताहरात गिनाए थे ना कुछ, कि मुताहरात जो जमीन को, जो नजिस चीजों को पाक करते हैं, उनमें से एक पानी है, एक जमीन है जो नजिस चीज को पाक करती है. भाई जमीन कैसे नजिस पाक चीज को पाक करती है? क्या हर नजिस चीज को पाक करती है? नहीं. पैरों के तलवे और जूते के तले को पाक करती है. अगर चलते हुए पैर का तलवा या जूते चप्पल का तला नजिस हो जाए, अगर चल रहे थे, कहीं पे निजासत पे पैर रखा गया आपका या जूता रखा गया, और चलते चलते वो निजासत ज़ाइल हो जाए, और अब आप चलते ही जा रहे हैं और निजासत ख़त्म हो गई पैर में से या जूते में से, तो वो पाक हो जाएगा. लिहाजा ज़मीन जो है वो सिर्फ किन चीज़ों को पाक करती है? पैरों के तलवे या जूते के तले को पाक करती है, मगर पाक करने की शर्त यह है कि कम से कम 15 कदम चले. सबसे पहली शर्त ज़मीन पाक हो. सबसे पहली शर्त ज़मीन. नेटवर्क चले गए. कुछ ज़्यादा खून नहीं पी रही आजकल गुजरात की लाइट, हद कर रखी. लो इसमें भी कम वक्त में. हेलो. जी हाँ. हाँ, वो उसमें लाइट चली गई और नेटवर्क भाग गए थे वाईफाई के. चलिए, अरीज़ा कहाँ गई? जी, तो ये कह रहे हैं कि ज़मीन जो है वो पैरों के तलवे और जूते के तले को पाक करती है, मगर शर्त क्या है? ज़मीन पाक हो. अरीज़ा جی آقا. कहाँ चली जाती हैं? लाइट चली गई हैं? نہیں آقا, وہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی نا, اس لیے ہم پھر سے لیفٹ ہو کے جوائن ہوئے. यहाँ पे लाइट चली गई थी असल में, और वाईफाई डिसकनेक्ट हो गया था, मोबाइल से कनेक्ट किया है. जी, तो ज़मीन ये कह रहे हैं कि पैर के तलवे और जूते के तले को ज़मीन पाक करती है, मगर शर्त यह है कि ज़मीन पाक हो. नंबर 2 ज़मीन खुश्क हो. नंबर 2 ज़मीन खुश्क हो. क्यों नहीं आ रही भाई? अभी आनी चाहिए. चलिए फिर से ट्राई करते हैं. अभी आ रही है स्क्रीन? नहीं आ रही. نہیں آقا. अभी आई? नहीं. जी, तो ज़मीन पैर के तलवे और जूते के तले को पाक करती है, लेकिन शर्त यह है कि ज़मीन पाक हो. नंबर 1. दूसरी, ज़मीन खुश्क हो. तीसरी शर्त यह है कि सिर्फ वो ज़मीन पाक करती है पैर के तलवे और जूते के तलवे को जिसका फर्श, जिस ज़मीन का फर्श मिट्टी का हो, पत्थर या ईंट जैसी चीज़ों से बना हुआ हो, तभी उसी से पाक होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुताहरात जो नजिस चीज़ों को पाक करने वाली चीज़ें हैं, उनमें से एक पानी है. बता दिया पानी कैसे पाक करता है, क्या करता है. ठीक है, और ज़मीन भी पाक करती है, लेकिन ज़मीन सिर्फ किसकी 2 चीज़ों को पाक करती है? बताइए किन 2 चीज़ों को? जी नियाज बानो, जी हाँ. ज़मीन किन चीज़ों को पाक करती है? पैर के जूते और पैर के तले और जूते के तलवे. पैर के जूते नहीं जी, पैर के तलवे जी, पैर के तलवे और जूते वगैरह के तले को पाक करती है ज़मीन, लेकिन शर्त यह है कि ज़मीन पाक हो. नंबर 2 ज़मीन खुश्क हो. नंबर 3 सिर्फ वो ज़मीन पाक करती है कि जिसका फर्श मिट्टी, पत्थर या ईंट वगैरह का बना हो. नंबर 2 मसला, अगर चप्पल, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी, अगर चप्पल या पैर के तलवे की निजासत जमीन से रगड़ने की वजह से ज़ाइल हो जाए तो वो पाक हो जाएगा. अगर आप चप्पल या पैर के तलवे की निजासत जो है वो ज़मीन पर रगड़िए खूब, जिसकी वजह से वो निजासत ज़ाइल हो जाए तो पाक हो जाएगा. लेकिन बेहतर यह है कि कम से कम 15 कदम चले. कम से कम 15 कदम चले.
دو چیزیں ہو گئی مطہرات میں سے، پانی جو نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے، دوسرے زمین جو پیر کے تلوے اور جوتے کے تلوے کو پاک کرتا ہے، تیسرے دھوپ، آفتاب، سورج، دھوپ. کیسے؟ دھوپ بھی کچھ شرطوں کے ساتھ بعض چیزوں کو پاک کرتی ہے، لیکن کچھ شرطیں ہیں. دھوپ جو ہے وہ نجس چیز کو پاک کرتی ہے لیکن اس کی شرطیں ہیں. نمبر 1، کن کن چیزوں کو؟ بعض چیزوں کو. کن کن چیزوں کو؟ زمین کو پاک کرتا ہے سورج، عمارت، جی، بلڈنگ، عمارت اور اس کے حصے جیسے کھڑکی، دروازے وغیرہ، اور درخت، گھاس پھوس وغیرہ، ان چیزوں کو پاک کرتی ہے دھوپ. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی سورج کن چیزوں کو پاک کرتا ہے، کہا کہ زمین کو، بلڈنگ اور اس کی کھڑکی وغیرہ، دروازے وغیرہ، اور درخت وغیرہ کو پاک کرتا ہے سورج. لیکن پاک ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ آئیے دیکھیے. نمبر 1، نجس چیز اتنی تر ہو، مثلا درخت یا عمارت یا وہ، کہ اگر کوئی چیز اس سے لگ جائے تو وہ بھی تر ہو جائے. پاک ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نجس چیز اتنی تر ہو کہ اگر، یعنی زمین یا درخت یا عمارت اتنی تر ہو کہ اگر کوئی چیز اس سے لگ جائے تو وہ بھی تر ہو جائے. نمبر 2، دھوپ پڑنے کی وجہ سے خشک ہو. بھائی آپ کی بلڈنگ کی دیوار نجس ہو گئی مثلا، یا درخت نجس ہو گیا مثلا، ٹھیک ہے، یا آپ کے گھر کی کھڑکی جو ہے وہ نجس ہو گئی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھوپ کی وجہ سے خشک ہو. چنانچہ اگر تری باقی رہ جائے تو طہارت نہ ہوگی. دھوپ کی پڑنے سے خشک ہو جائے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوچا سورج پڑ گیا تو پاک ہو گئی، نہیں، وہ خشک ہو جائے. اگر تری باقی رہ جائے تو وہ طہارت نہ ہوگی. تیسرے یہ کہ دھوپ ڈائریکٹ پڑے اس پہ، ایسا نہ ہو کہ بادل یا پردے جیسی چیزیں اس پر سورج کی دھوپ پڑنے سے مانع ہو، رکاوٹ ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ پردہ وغیرہ یا کوئی چیز رکاوٹ ہو بیچ میں، نہیں، ڈائریکٹ پڑے. بادل یا پردے جیسی چیزیں اس پر، یعنی نجس چیز پر، نجس بلڈنگ پر، نجس درخت پر سورج کی دھوپ پڑنے سے رکاوٹ نہ ہو، مگر یہ کہ اتنی باریک اور ہلکی ہو کہ دھوپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے. مثلا پردہ ہے لیکن اتنا باریک ہے، جال جیسا، وہ دھوپ میں رکاوٹ نہیں بن رہا، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نجس دیوار یعنی نجس عمارت، کھڑکی اور درخت یہ پاک اس وقت ہوں گے سورج سے سب سے پہلے تو یہ اتنے تر ہوں کہ ان سے لگنے سے اور چیز بھی تر ہو جائے. دوسرے، سورج کے پڑنے کی وجہ سے خشک ہو جائیں، خشک ہونے چاہیے، یہ خشک ہونا شرط ہے. تیسرے، کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو دھوپ پڑنے میں، ڈائریکٹ پڑے دھوپ. نمبر 4، صرف دھوپ ہی کی وجہ سے خشک ہو. ہاں، ایسا نہ ہو کہ ہوا تیز چل رہی تھی اور دھوپ بھی چل رہی تھی، پتہ لگا ہوا نے بھی خشک کیا اور دھوپ نے بھی خشک کیا. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں، تو دھوپ کی وجہ سے خشک ہو، مثلا ہوا وغیرہ کے ذریعے سے نہ سوکھے، وہ پتہ لگا ہوا تیز تھی، ہوا سے سوکھ گئی وہ نجاست، یعنی وہ گیلی تھی وہ اس سے سوکھ گئی، نہیں. نمبر 5، دھوپ پڑتے وقت اس جگہ پر عین نجاست نہ ہو. مثلا درخت نجس تھا آپ کا، یا بلڈنگ یا کھڑکی، ٹھیک ہے، کھڑکی نجس تھی آپ کی، اور جی یہ مثلا کھڑکی ہے، تو ہاں، تو یہ کھڑکی جو ہے وہ عین نجاست پہلے اس پہ سے یہ جو گوبر وغیرہ یا لیٹرین وغیرہ لگی ہے یہ پہلے صاف کی ہونی چاہیے، اس کے بعد دھوپ پڑتے وقت اس جگہ پر عین نجاست نہ ہو. لہٰذا اگر عین نجاست ہو تو دھوپ پڑنے سے پہلے اس کو دور کر دیا جائے، ورنہ اگر عین نجاست لگی رہے کتنی دھوپ پڑ جائے وہ پاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی آقا. آگے آئیے. دیوار یا زمین کا ظاہری اور اندرونی حصہ ایک ساتھ خشک ہونا ضروری ہے. پتہ لگا یہ دیوار ہے آپ کی مثلاً، ٹھیک ہے. اب یہ جو دیوار ہے آپ کی، ٹھیک ہے، جی، یہ دیوار، اس کا ایک ظاہری حصہ ہے اور ایک اندرونی حصہ ہے، تو دونوں ایک ساتھ خشک ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آج دھوپ پڑ کے اوپر کا حصہ خشک ہو گیا، اگلے دن دھوپ پڑ کے اندر کا حصہ خشک ہو جائے، تو یہ پاک نہیں ہوگی. تو یہ کہہ رہے ہیں دیوار یا زمین کا ظاہری اور اندرونی حصہ ایک ساتھ خشک ہونا چاہیے، ضروری ہے. مثلا اگر سامنے کا حصہ آج سوکھا ہے اور اندرونی حصہ کل، تو صرف سامنے والا حصہ پاک ہوگا، اندرونی حصہ پاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 7،
اگر زمین یا اس کی جیسی چیزیں نجس ہوں لیکن تر نہ ہو، نجس ہے زمین یا درخت وغیرہ یا ایسی چیزیں وہ تر نہیں ہے، تو پانی سے تر کر دیں اور پھر اس تری کو سورج خشک کر دے تو وہ چیزیں پاک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. مثلا اگر کہیں لیٹرین ویٹرین لگ گئی درخت پہ یا کھڑکی پہ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ تر تو نہیں کرے گی اتنا، تو اسے ہٹاتے ٹائم پانی سے تر کر دیجئے، دھوپ پڑ جائے گی وہ خشک ہو جائے گا. ایک اور چیز جو نجس چیز کو پاک کرتی ہے وہ ہے اسلام. اب یہ اسلام کیسے پاک کرتا ہے وہ یہ بتائیں گے کیسے پاک کرتا ہے. اگر کافر اپنی زبان پر شہادتین، دو گواہیاں، کون کون سی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک گواہی اور اشہد ان محمد رسول اللہ دو گواہی. اگر یہ شہادتین جاری کرے اپنی زبان پر تو وہ مسلمان ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا تمام بدن پاک ہو جائے گا. شہادتین کا عربی الفاظ میں ہونا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی میں ہی کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اردو میں کہہ دے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور ایک مانتا ہوں میں اسے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، اس کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. دل سے ایسے زبان سے کہہ دے تو وہ مسلمان ہو جائے گا اور اس کا تمام بدن پاک ہو جائے گا، چاہے وہ گجراتی زبان میں کہہ دے، کوئی سی بھی زبان میں کہہ دے. تو اسلام اسے پاک کر دیتا ہے. ایک اور چیز جو نجس چیز پاک ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عین نجاست کا زائل ہونا. بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں سے نجاست ہٹ جائے تو سمجھیے پاک ہو گئی. وہ کہاں پر ہے؟ دو مقام ہیں. وہ کتنے؟ دو مقامات ایسے ہیں جہاں عین نجاست کا زائل ہو جانا ہی پاک ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی عین نجاست ختم تو سمجھیے پاک، اور وہاں پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی. نمبر ایک، حیوان کا جسم. آپ کے بھینس ہے نیاز بانو، اس کے جو ہے وہ خون لگ گیا جسم پہ، خون ہٹا دیجئے پاک ہو گئی. مثلاً مرغی کی چونچ جس سے اس نے نجاست کھائی، ایک مرغی ہے جا کے کیچڑ میں اس نے گندگی کھائی، جب اس کی نجاست چونچ سے ہٹ جائے گی تو پاک ہو جائے گی. تو حیوان کا جسم عین نجاست کے زائل ہونے سے پاک ہو جاتا ہے. دوسرے، بدن کا اندرونی حصہ، جسم کے اندر کا حصہ، جیسے آنکھ، منہ ہے، منہ کے اندر، ناک کے اندر، کان کے اندر کا حصہ. فرض کیجئے کہ دانت مانجتے وقت مسوڑوں سے خون آ جاتا ہے، دانت مانجتے وقت مسوڑوں سے خون، لہٰذا تھوکنے کے بعد اگر خون کا رنگ اس میں نہ ہو تو وہ پاک ہے منہ، اور اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی آپ سوچیں کہ لو جی میرے منہ سے تو خون نکلا ہے، تھوک بھی دیا، اب مجھے پاک کرنا پڑے گا منہ کو، تو پتہ لگا نیاز بانو گئیں اور جا کے مٹی منہ میں بھر کے مانجنا شروع کر دیا منہ کو برتن کی طرح. ہیں جی؟ مانجنے مت بیٹھ جانا کہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. یا پھر کبھی آپ سوچیں کہ قربانی بھی تو پاک کرتا ہے، ایک قربانی منہ میں بھر لوں، اس میں پاؤ بھر پانی کی بھی جگہ نہیں ہے منہ میں، اور آپ ایک 350 جنے کتنی 377 کلو پانی ڈالنے کی سوچیں کبھی اس میں. ٹھیک ہے. تو عین نجاست کا ختم ہو جانا ہی کسی چیز کے پاک ہونے کا سبب ہے. وہ دو مقام ہے، حیوان کا جسم اور انسان کے اندرونی حصے. دانت مانجتے وقت یا کان کے اندر خون نکل جائے صاف کر دیجئے روئی سے، ختم، پاک ہو گیا. چنانچہ ایسے ہی دانت مانجتے وقت مسوڑے میں خون آ جائے تو تھوکنے کے بعد اگر خون کا رنگ اس میں نہ ہو تو وہ پاک ہے اور اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس درس کا خلاصہ ہے. جس زمین پر پانی بہہ نہ پائے وہ قلیل پانی کے ذریعے سے پاک نہیں ہو سکتی وہ زمین. اگر نمبر 2، اگر کسی زمین کو قلیل پانی کے ذریعے پاک کریں تو جس جگہ سے پانی بہا ہے وہ پاک ہو جائے گی، لیکن جس جگہ پانی اکٹھا ہو گیا ہے وہ جگہ نجس ہے. پتہ لگا آپ نے پانی بہاتے بہاتے زمین کا ایک گڑھے میں جمع کر دیا، وہ نجس ہے گڑھا، باقی راستے میں جہاں جہاں سے پانی بہایا ہے وہ پاک ہے. نمبر 3، پیر یا چپل اور جوتے کے نچلے حصے کی نجاست اگر زمین پر چلنے کی وجہ سے زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائیں گے. نمبر 4، سورج، کچھ شرطوں کے ساتھ، شرطیں ہیں سورج کی پاک کرنے کی، تو اس سے کیا پاک ہوں گی؟ ہر چیز نہیں، زمین، عمارت اور پیڑ پودوں کو پاک کرتا ہے سورج. یہ نہیں کہ پتہ لگا سورج سے آپ برتن پاک کرنے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ یا مثلاً پتہ لگا اسلام سے جو ہے اسلام بھی مطہرات میں سے پاک کرتا ہے تو آپ برتن کو سوچیں کہ ایسے کیسے میں اسلام سے پاک کروں. نہیں، اسلام صرف کافر کو پاک کرتا ہے، جیسے زمین جوتے چپلوں کو پاک کرتی ہے. نمبر 5، اگر کافر مسلمان ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. نمبر 6، ناک،
اور منہ کا اندرونی حصہ نجاست زائل ہونے سے پاک ہو جاتا ہے اور اسے پانی سے پاک کرنے کی شرط نہیں ہے۔ تو عین نجاست کا زائل ہونا ہی کسی چیز کے پاک ہونے کا سبب ہے دو چیزوں کے، یعنی جانوروں یا حیوان کا بدن اور اندرونی حصے انسان کے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوچا کہ بھائی مطہرات نجس چیز کو پاک کرنے والی چیزوں میں ایک نجاست کا زائل ہو جانا بھی ہے، پتہ لگا آپ کے کپڑوں پہ لیٹرین لگی تھی، ایسی ہاتھ صاف کر دیا آپ نے، اسے پاک کیا نہیں کہ لو بھائی عین نجاست زائل ہو گئی، پاک ہو گیا۔ نہیں بھائی، یہ ہر چیز کو نہیں، حیوان کا بدن اور اندرونی حصوں کو پاک ہوتا ہے یعنی نجاست کے زائل ہونے سے۔ یہ اس کے سوالات ہیں، آپ دیکھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔